امام کا ذکر کیا ہے، حدیث میں بھی جائیں امامت کا تذکرہ آتا ہے، اور جا کے قرآن کے ہر جگہ میں دیکھیں امامت کا ہی تذکرہ ملتا ہے آپ کو۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن کی آیت بیان کی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ادھر امام کا ذکر کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ ابھی امام کسے کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں پیشوا رہبر، اور پیشوا اور رہبر کسے کہتے ہیں؟ جو آگے آگے چلتا ہو، اس کی اتباع میں ہم پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ رہبر اور پیشوا کہتے ہیں۔ ابھی قرآن میں اور قرآن کیا کہتا ہے اسی پیشوا کے بارے میں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے روح زمین پر ہر ایک کو پیشوا بنایا ہے، ہر ایک کو حاکم و رہبر بنایا ہے، جو ہمارے حکم کو، جو ہماری ہدایت کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کو ہم نے روح زمین پر پیشوا بنایا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ قرآن ہی فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ قرآن کی آگے بھی آیت ہے جو قیامت دوزخ کی خبریں سناتا تھا، اس کو بھی ہم نے حاکم بنا دیا ہے۔ کیا دوزخ سے ڈرا کر نیکی کی طرف پلٹانے والا، اس کو بھی پیشوا کرا دیا ہے قرآن میں۔ اگر آگے جا کے اس کی دلیل پیش کرو کہیں گے آپ کو، دلیل پیش کر سکتے ہو، عقلی دلیل بھی پیش کر سکتے ہو، اور قرآن سے بھی دلیل پیش کر سکتے ہو، حدیث سے بھی دلیل پیش کر سکتے ہو، لیکن اہمیت جو چیز کی ہے سب سے پہلے حدیث سے دلیل پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اتفاق ہے، دو فرقوں میں اتفاق ہے، اہل سنت بھی ہے، تشیع بھی ہے، دو فرقے میں تفرقے کی وجہ سے متفق کرنے کے لیے حدیث کو لایا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے امام زمانہ کے حوالے سے حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتت میتۃ جاہلیہ، ہر وہ آدمی جو بغیر امام کی معرفت سے مر جائے وہ جہالت کی موت مر جاتا ہے۔ ہر امام کی معرفت رکھنا لازمی ہے، ہر ایک کو جو بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو منتخب، کس کے ذریعے منتخب؟ رسول کے ذریعے منتخب، امام کے ذریعے منتخب کسی پیشوا کو منتخب کیا جاتا ہے روح زمین پر۔ اگر اس کی معرفت کے بغیر اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو وہ جہالت کی موت مر جاتا ہے۔ یہ حدیث کی دلیل ہے، بہت سارے سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے یہ حدیث، اور تھوڑے قلیل جو ہے تشیع کی کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ کو کہیں گے قرآن سے دلیل دو، قرآن کی بھی دلیل ہے، قرآن کی بھی دلیل ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ ہر وہ آدمی جو نماز کو قائم کرتا ہے، ادھر انما کہتے ہیں صرف اور صرف وہی، ولی کہتے ہیں کس کو؟ سرپرست، سمجھ آیا اس کو۔ ابھی آئے جاؤ، جو نماز کو قائم کرتا ہے، زکات دیتا ہے، وہی ہمارا پیشوا ہے روح زمین پر۔ ابھی زکات دینے والا کون ہے روح زمین پر؟ زکات دینے والا کون ہے؟ ملائکہ کا تذکرہ آتا ہے امامت میں۔ ابھی زکات کس نے دیا آپ سوچیں؟ رکوع کی حالت میں زکات دیا نہیں، امیر المومنین کا دلیل پیش کرتے ہیں، کہاں سے؟ قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ، قرآن فرما رہا ہے۔ آگے جاؤ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تیسری آیت نکالو، قرآن کی وہ بھی ملتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم، یہ بھی آیت ملتی ہے آپ کو قرآن سے۔ یعنی میں نے اپنے دین کو تکمیل کیا، کس کے ذریعے؟ امیر المومنین کی امامت کے ذریعے، امامت کے ذریعے میں نے دین کو تکمیل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا رسول سے، اے رسول پہنچا دے لوگوں تک میرا پیغام جو آپ کی طرف نازل ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے یہ پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا تو سمجھو کہ آپ نے دین کو مکمل نہیں کیا۔ دین تکمیل ہوتی ہے اسی کے ذریعے، اسی پیشوا کے ذریعے، اسی رہبر کے ذریعے دین تکمیل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہی وہ پیشوا ہے۔ ابھی آپ سوچیں، اگر کائنات، اگر کسی علاقے میں کوئی ممبر، کوئی سربراہ نہ ہو، ابھی عقلی میں اس دلیل پیش کر رہا ہوں،
آپ کو حدیث سے بھی ہم نے مختصر بیان کیا، اس میں تفسیر ہے، وہ تفسیر اندر ہے گہرائی میں، آپ مطالعہ کر سکتے ہو، امامت اور رہبری کی کتاب تیرے سامنے ہے، اس میں مطالعہ کر سکتے ہو، اندر مواد بہت زیادہ ہے۔ مختصر بیان کر کے ٹائم نہیں، مختصر بیان کر کے ابھی عقلی دلیل آپ خود سوچیں، حدیث بھی پیش کیا وہ امام زمانے کے حوالے سے، اور یا کہ قرآن کی کن آیتیں ہیں یہ بھی بیان کر سکتے ہو، یہ بھی ہے کسی کو دلیل پیش کرنے کے لیے، کسی کا منہ کو بند کروانے کے لیے۔ اسی قرآن کی آیت میں کہا کہ امیر المومنین نے، اگر کوئی آیا تھا امیر المومنین علیہ السلام سے مانگا، کوئی زکوٰۃ مانگا، امیر المومنین علیہ السلام نے نماز کی انتظار نہیں کیا، نماز تمام کر کے پھر دروں گا کہ کر انتظار میں نہیں رہا، اشارہ کیا کس کی طرف، کیا کہ اس سے نکال کے لے جانا ہے، نماز کو تمام نہیں کیا، نماز کے انتظار میں نہیں، کیونکہ اس کی مجبوری کچھ بھی ہو سکتی تھی، امام نے کہا نکال کے لے جائے۔ رکوع میں زکوٰۃ دیا کس نے؟ امیر المومنین نے، یہ ثابت قدم ہے، امیر المومنین نے رکوع میں زکوٰۃ بھی دیا اور نماز کو باقی بھی رکھا۔ اگر نماز کو باقی رکھنے والوں میں سے اگر آپ ڈھونڈنے چاہتے ہو امیر المومنین کے علاوہ، امیر المومنین کے بعد بھی اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو کربلا کے واقعے کو دیکھ سکتے ہیں۔ نے قربانی دی نماز کو قائم رکھنے کے لیے، خود امام حسین علیہ السلام نے احرام کو باندھ کر کعبے میں خون خرابی نہ ہو جائے کہ خدا کے کھانے کو خراب نہ کرے، خون خرابی نہ کرے کہ امیر المومنین کے فرزند نے وہاں سے احرام باندھ کر چلے گئے، سوارے لے کر آ گئے ہیں، کیونکہ خون خرابہ ہونے والا تھا کس کے؟ خدا کے کھانے۔ نماز کو وہاں قائم کر دیا اور زکوٰۃ بھی دے دیا۔ آ کے اگلی دلیل پیش کر سکتے ہو آپ امامت کے حوالے سے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کے علاقے میں اگر کوئی سربراہ، کوئی لیڈر اگر آپ کی رہنمائی نہ کرے، اگر نہ ہو تو وہ ماحول تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، کیا ماحول میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کائنات میں اگر امام نہ ہو، اگر کوئی ذمہ دار نہ ہو، اگر کوئی پیشوا نہ ہو تو اس امت کا کیا حشر ہوگا، آپ خود سوچیں۔ میں نے پچھلے بھی اس لیے کہا، اسی لیے امیر امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اسی امت کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، وہ بہت بہتر اس کے حوالے سے، اسی لیے اس ڈر کی وجہ سے چھوڑ کے گئے تھے، اسی لیے امامت کا سلسلہ اسی لیے جاری رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کر کے کہا کہ سب لوگوں کے سامنے کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، اگر کائنات میں وہ ہے تو مولا علی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آگے میں مختصر کرنا چاہتا ہوں میں